صار أولياء بعضهم أولياء بعض صدق اللہ مولانا العظیم۔ بس ایک گزارش کے لیے میں حاضر ہوا ہوں۔ اسرائیل کی بربریت اور اس کے ظلم کے خلاف آج کا یہ عظیم اجتماع آواز بلند کر رہا ہے اور قرآن کا یہ پیغام عام کر رہا ہے کہ رب قدوس کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض۔ اے ایمان والو لا تتخذوا اليهود والنصارى کہ یہود و نصارہ ہرگز تمہارے دوست نہیں ہیں، یہ ایک دوسرے کے تو دوست ہیں، تمہارے ہرگز دوست نہیں۔ نصارہ امریکہ والے ہیں اور یہودی اسرائیل والے ہیں، یہ دونوں تمہارے دوست نہیں ہیں، یہ آپس میں تو ایک ہیں، یہ تمہارے مخالف ہیں۔ تو آج موجودہ حکمران اور اس سے پہلے جو بھی آتا ہے یہ مشن لے کے آتا ہے کہ ہم یہودیوں کو تسلیم کر لیں، تجارت میں بڑا فائدہ ہوگا۔ ایک طرف تو ان سے محبت کا اظہار کیا جا رہا ہے، یہ حکمران طبقہ ان سے تجارت کرنا چاہتے ہیں، اور دوسری طرف وہ اسرائیل، وہ لعین، وہ یہودی ریاست فلسطین پہ قابض ہو چکی ہے اور وہ مسجد اقصیٰ کے تقدس کو پامال کر رہی ہے۔ رمضان المبارک کی ان پاک ساعتوں کے اندر وہ مسجد اقصیٰ جو پہلے انبیاء کا قبلہ بھی ہے، وہ انبیاء کی مقدس دھرتی ہے، اس دھرتی کو پامال کیا جا رہا ہے۔ ایک عام مسجد کے اندر بھی اونچا بولنا بیدبی شمار ہوتا ہے، تو پھر اس مسجد وہ پہلا قبلہ اول اس کی ان پاک ساعتوں اور رمضان المبارک کے اندر وہاں بمباری کی جا رہی ہے، وہاں پھیل کیے جا رہے ہیں، اس کے امن اور سکون کو برباد کیا جا رہا ہے۔ تو اسرائیل کے خلاف کوئی آواز نہیں بلند کر رہا، اس کے مقابل اسرائیل سے تجارت کی باتیں ہو رہے ہیں۔ ہم ان حکمرانوں کو بھی جھنجھوڑ رہے ہیں اور ان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں تم اپنی پاک فوج کا رخ اسرائیل کی طرف کرو اور ان فلسطینی مظلوم کا تم تحفظ کرو اور بیت المقدس کی آزادی کے لیے اپنا کردار ادا کرو۔ تو ہم اور تو کچھ نہیں کر سکتے، لیکن ہماری سانسیں اور ہماری دعائیں ان فلسطینوں کے ساتھ ہیں، اور ہم اسرائیل کے اس کارروائی کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ کیا آپ بھی مذمت کرتے ہیں؟ آواز بلند ہم بلند کریں، کیا آپ بھی مذمت کرتے ہیں؟ اور ہم حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ تم اس بھول میں نہ ہو کہ ہم ان سے تعلق بڑھائیں گے، ورنہ یہ مسلمان پھر میدان عمل میں آ جائیں گے۔ ہم پرزور مذمت کرتے ہیں، ہمارا کوئی یہودیوں سے تعلق نہیں اور نہ ہی ہمارا نصارہ سے تعلق ہے۔ اور دوسری ہم عرب ریاست کی اس بات پہ بھی مذمت کرتے ہیں کہ 30 مارچ کو جب قائد اہل سنت پاسبان مسلک امام احمد رضا ایک عظیم عاشق رسول ڈاکٹر اشرف عاشق جلالی صاحب جب عرب کی ایئرپورٹ میں اترتے ہیں، 24 گھنٹے آپ کو حراست کیا جاتا ہے اور 4 دن آپ کو وہاں پابند کیا جاتا ہے، آپ کو روضۃ الرسول پہ نہ جانے دیا، آپ کو بیت اللہ شریف نہیں جانے دیا گیا۔ جرم کیا تھا؟ جرم یہ تھا کہ آپ معافی مانگے۔ آپ عرب حکمرانوں کے خلاف کیوں بولتے ہیں؟ جب عرب کے اندر سینما ہال بنائے گئے، جوئے کے اڈے بنائے گئے، جب اولیاء اور انبیاء اور صحابہ کرام کے مزارات پہ بلڈوزر دوڑائے گئے، اس کے خلاف جب قائد اہل سنت نے آواز بلند کی، یہ آواز بلند کرنا یہ ان کا جرم بنا۔ اس جرم کی خاطر انہیں قید میں بھی رکھا گیا اور انہیں معافی مانگنے کا کہا گیا کہ آپ معافی مانگے، آئندہ آپ ابن سعود محمد سلیمان کے خلاف نہیں بولیں گے۔ تو قائد اہل سنت نے کہا جان تو جا سکتی ہے لیکن حق کے راستے سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اس سے پہلے امام شاہ احمد نورانی ہوں اور مجاہد ملت اسلامیہ مولانا عبدالستار احمد نیازی ہوں، انہیں بھی عرب کی دھرتی پہ روضۃ الرسول اور بیت اللہ شریف جانے سے روکا گیا۔ اسی وجہ سے روکا گیا کہ انہوں نے حق کے پرچم کو بلند کیا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پھر ایک بار ہمیں وہ آنکھیں دیکھنا نصیب کرے کہ عرب کی دھرتی پہ سچے سچے عقیدے والوں کا راج ہو، جس طرح ترکی والے یا رسول اللہ کہنے والے ایک دہائی تک وہاں وہ رہے، پھر 100 سالہ یہ ظالم حکمران جو صحابہ اہل بیت اور محبوب کے اثارات کو مٹانے والے ہیں، ان کا قبضہ ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں پھر سچی سچی حکومت وہاں آئے، محبوب کے میلاد منانے والوں کی۔
नाम एक मरतबा हम शरीफ 3 मरतबा पढ़ के बाद के पहले